بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرتے رہو اور ہر شخص کو دیکھنا چاہیے کہ اس نے کل یعنی آخرت کے لیے کیا سامان بھیجا ہے، اور ہم پھر کہتے ہیں کہ اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ تمہارے سب اعمال سے خبردار ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الى یوم الدین۔ قابل صد احترام حضرات شائقین و شائقات سچا پیغام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی محفل میراث النبی کے نورانی پروگرام میں آپ کا استقبال ہے۔ اہلا و سہلا مرحبا۔ ہم آپ تمام حضرات و مستورات کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ محترم حضرات و خواتین، تعلیم کا آغاز ہو رہا ہے۔ سب سے پہلے آداب تعلیم کا لحاظ کرتے ہوئے تعلیم کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ پورے دھیان سے سننا، عمل کی نیت سے سننا اور تبلیغ کی نیت سے سننا، یعنی سنی ہوئی باتیں دوسروں تک پہنچانے کے جذبے سے سننا چند خاص آداب تعلیم ہیں۔ امید ہے کہ آپ حضرات ان آداب کا ضرور خیال رکھیں گے۔ جزاکم اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درود شریف کے فضائل۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ اگر کوئی آدمی خلوص دل سے ایک مرتبہ درود شریف پڑھے اور وہ درود شریف قبول ہو جائے تو اس کے 80 سال کے صغیرہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ جب کوئی آدمی درود شریف پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ آخرت میں اس کا ثواب احد پہاڑ کے برابر عطا فرمائیں گے۔ جبل احد مدینہ منورہ کے پہاڑوں میں ایک مشہور پہاڑ ہے، اور یہ پہاڑ وہاں کے سارے پہاڑوں میں سب سے بڑا ہے۔ اسی کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ احد پہاڑ ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم اس سے محبت کرتے ہیں۔ اس احد پہاڑ کے وزن کے برابر درود شریف پڑھنے والے کے نامہ اعمال میں ثواب لکھا جاتا ہے۔ تو اندازہ کرو کہ درود شریف پڑھنے کا کتنا زیادہ ثواب ہوگا۔ محترم ناظرین کرام، اس دینی اور ایمانی بیان کو سننے کے دوران ہی اس کو لائک کر دیجئے اور شیئر بھی کر دیجئے تاکہ دوسرے بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ درود شریف بہت بڑی نعمت اور بہت بڑی دولت ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ جو آدمی 100 مرتبہ درود شریف پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس درود شریف پڑھنے والے کی 100 ضرورتوں کو پوری کر دیتے ہیں۔ 30 ضرورتیں دنیا میں پوری ہو جاتی ہیں اور 70 ضرورتیں اللہ تعالیٰ آخرت میں پوری کر دیں گے۔ ایک دوسری روایت میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص میری قبر مبارک کے پاس سے مجھ پر درود شریف پڑھتا ہے تو میں اسے سنتا ہوں، اور جو مجھ پر درود شریف دور سے پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس پر ایک فرشتہ مقرر فرما دیا ہے جو اس کا درود مجھ تک پہنچا دیتا ہے، اور اس کی دنیا اور آخرت کی تمام ضرورتیں پوری ہو جاتی ہیں۔ اور روز قیامت میں میں اس کے حق میں گواہ ہوں گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گواہ کی جگہ ارشاد فرمایا کہ میں اس کے حق میں سفارش کر دوں گا۔ لیجئے، ہماری دنیا کی حاجتوں کا بھی مسئلہ حل ہو گیا۔ اگر درود شریف پڑھنے کا معمول ہو جائے تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ دنیا کی حاجتیں اور دنیا کی ضرورتیں پوری ہوں گی۔
معاشی حالات بہتر ہوں گے، گھریلو پریشانیاں ختم ہو جائیں گے، اختلاف ختم ہو جائیں گے اور آخرت کی ضرورتیں بھی پوری ہوں گی۔ چونکہ آخرت میں ہمیں زیادہ ضرورت ہے اس لیے 70 فرمایا، اور دنیا کی ضرورتیں آخرت کے مقابلے میں بہت کم ہیں، اس لیے فرمایا کہ دنیا کی 30 حاجتیں اور ضرورتیں پوری ہوں گی۔ احادیث میں جمعے کے دن درود شریف کثرت سے پڑھنے کی ترغیب اور تاکید ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جمعرات کی رات اور جمعے کو مجھ پر کثرت سے درود شریف پڑھا کرو۔ ایک حدیث میں ہے کہ من صلی علی فی یوم 1000 مرۃ لم یمت حتی یری مقعدہ من الجنہ، جو شخص دن میں 1000 مرتبہ درود شریف پڑھے گا تو اس کا اس وقت تک انتقال نہیں ہوگا جب تک کہ وہ اپنی آنکھوں سے جنت میں اپنا محل نہیں دیکھ لے گا۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ ایک دوسری حدیث میں ہے کہ جو آدمی جمعے کے دن عصر کی نماز کے بعد اپنی جگہ سے اٹھنے سے پہلے 80 مرتبہ یہ درود شریف پڑھے تو اللہ تعالیٰ اس کے 80 سال کے گناہ صغیرہ معاف کر دیتے ہیں اور 80 سال کی عبادت کا ثواب عطا فرما دیتے ہیں۔ اور وہ درود شریف یہ ہے: اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ حالانکہ 80 مرتبہ درود شریف پڑھنے میں نہ 80 منٹ خرچ ہوتے ہیں، نہ 40 منٹ خرچ ہوتے ہیں اور نہ 20 منٹ خرچ ہوتے ہیں، مشکل سے 10 منٹ خرچ ہوتے ہیں۔ دیکھیے کہاں 10 منٹ اور کہاں 80 سال کی عبادت کا ثواب۔ یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے سوا اور کیا ہے؟ 10 منٹ اور 80 سال میں کوئی جوڑ ہی نہیں ہے، لیکن افسوس ہم 10 منٹ بھی اپنے وقت میں سے نہیں نکال سکتے، جس پر اللہ تعالیٰ 80 سال کی عبادت کا انعام عطا فرما رہے ہیں اور 80 سال کے گناہ صغیرہ معاف فرما رہے ہیں۔ محض برکت ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود شریف پڑھنے کی۔ اس لیے جمعے کے دن تو اس کا معمول بنا ہی لینا چاہیے، اور اس کے علاوہ جمعے کے دن درود شریف کثرت سے پڑھنے کی بہت زیادہ فضیلت آئی ہے۔ ایک حدیث میں آیا ہے: ہر جمعے کے دن کثرت سے مجھ پر درود شریف پڑھا کرو، کیونکہ ہر جمعے کو میری امت کا درود میرے سامنے پیش کیا جاتا ہے۔ جو جتنا زیادہ درود شریف پڑھے گا وہ مرتبے کے لحاظ سے اتنا ہی زیادہ میرے نزدیک ہو جائے گا۔ اس لیے بزرگوں نے لکھا ہے کہ جمعے کے دن درود شریف پڑھنے کے 3 درجے ہیں۔ ادنا درجہ یہ ہے کہ کم از کم 300 مرتبہ درود شریف پڑھیں۔ درمیانی درجہ یہ ہے کہ 1000 مرتبہ درود شریف پڑھے، اور اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ 3000 مرتبہ درود شریف پڑھے۔ 3000 مرتبہ پڑھے تو نور علی نور ہے۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جمعے کے دن مجھ پر درود شریف بھیجا کرو، اس لیے کہ شب جمعہ روشن رات ہے اور جمعے کا دن شاندار دن ہے۔ اس روشن رات اور شاندار دن میں تم مجھ پر کثرت سے درود بھیجا کرو، اس لیے کہ تمہارا درود فرشتے میری خدمت میں پیش کرتے ہیں اور میں تمہارے لیے دعا اور استغفار کرتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ دیکھیے اللہ پاک نے ہمارے لیے کیسی مہربانی فرما دی۔ یہ تو ہم سب کی آرزو اور امید ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے لیے مغفرت کی دعائیں کرائیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے راستہ رکھا ہے کہ اگر ہم کثرت سے جمعے کے دن درود پڑھنے کا معمول بنا لیں تو ہمارا درود فرشتوں کے ذریعے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش ہوگا، اور اس کے نتیجے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے دعا اور استغفار فرمائیں گے۔
اور یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری حدیثوں میں بھی ذکر کیا ہے۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ میرا تمہارے اندر رہنا بھی باعث رحمت ہے اور دنیا سے چلے جانا بھی باعث رحمت ہے۔ تو صحابہ نے پوچھا کہ حضور، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمارے اندر موجود رہ کر باعث رحمت ہونا تو سمجھ میں آ رہا ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود مسعود نہایت ہی بابرکت اور اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا مرکز ہے۔ لیکن یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے کہ دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح ہمارے لیے باعث رحمت ہوں گے۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب میں دنیا سے چلا جاؤں گا تو عالم برزخ میں تمہارے اعمال میرے سامنے پیش کیے جائیں گے اور میں تمہارے اعمال کا جائزہ لوں گا۔ اگر تم اچھے اعمال کرو گے تو میں تمہارے اچھے اعمال کو دیکھ کر خوش ہوں گا کہ شکر ہے میری امت میرے نقش قدم پر چل رہی ہے، اور جب میں یہ دیکھوں گا کہ تم دین پر عمل نہیں کر رہے ہو اور قسم قسم کے گناہوں کے اندر مبتلا ہو تو میں وہاں سے تمہارے لیے اللہ تعالیٰ سے مغفرت کی دعائیں کروں گا۔ اے اللہ، ان کو معاف کر دیجئے، ان سے درگزر کر دیجئے، یہ ناسمجھ ہیں، غلطی کر رہے ہیں، اے اللہ ان کو ہدایت دے دے اور ان کے گناہوں کو معاف کر دے۔ کفارہ مجلس کی دعا پڑھ لیجئے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ معزز حضرات و خواتین، ہم آپ کے بے حد شکر گزار ہیں کہ آپ نے محفل میراث النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں شرکت کے لیے اپنا قیمتی وقت فارغ کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش و خرم رکھے، آمین۔ جو حضرات نئے ہیں وہ سچا پیغام چینل کو سبسکرائب کر کے وہاں پر لگی گھنٹی کے نشان کو ضرور دبا دیں تاکہ آپ کو ہمارے ہر ضروری اور مفید پروگرام کی اپڈیٹس ملتی رہے، اور ہمارا ہر پروگرام لائک کرنے کے ساتھ ساتھ دوسروں کو شیئر بھی کرتے رہیں۔ اس سے آپ کو صدقے کا ثواب ملے گا، کیونکہ حدیث کے مطابق اچھی باتیں پھیلانا صدقہ ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوب خوب جزائے خیر عطا فرمائے۔